بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ دوسرا پارہ ہے۔ اس میں طلاق سے متعلق مضامین کا سلسلہ چل رہا تھا اور طلاق کی عدت، اس کے طریقے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی کیا عدت ہونی چاہیے۔ وہ مضامین چل رہے تھے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج تلاوت جو ہو رہی ہے اس کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ طلاق دینے کی چار صورتیں ہیں۔ چار صورتیں یعنی کتنی مرتبہ دے سکتے ہیں اس کا بیان تو ہو چکا، کس طرح دے سکتے ہیں اس کا بیان بھی ہو چکا۔ طلاق دینے کے بعد جو مطلقہ ہے اس کی کیفیت اور حالت کے اعتبار سے چار صورتیں ہیں۔ ایک طلاق تو ان میں سے دو کا یہاں بیان ہے، تو ان دو میں سے ایک تو یہ ہے کہ کسی کو طلاق دے، لیکن جس کو طلاق دے رہا ہے نہ تو اس کے ساتھ خلوت و تنہائی ہوئی، نہ اس کو چھوا، کا یہی مطلب ہے کہ نہ تو اس کے ساتھ خلوت و تنہائی ہوئی اور نہ وہ ایسی تھی جس کے لیے کوئی مہر مقرر ہوا تھا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق دیا اور کوئی خلوت وغیرہ اس کے ساتھ بھی نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر تھا پہلے سے، یعنی مہر مقرر ہوا، اس مہر کے عوض میں نکاح ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں قائم ہوا، اس سے پہلے ہی طلاق دے دیا۔ ان دو قسموں کا یہاں بیان ہے۔ دوسری دو قسمیں بھی بتا دیتا ہوں زبانی۔ تیسری قسم یہ ہوئی کہ طلاق دیا اور مہر مقرر تھا اور آپس میں تعلق بھی قائم ہوا، تو مہر مقرر تھا، آپس میں تعلق قائم ہوا اور اس کے بعد طلاق دیا۔ اور ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ نکاح کیا، اس میں مہر کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا اور آپس میں تعلق بھی قائم ہوا شوہر اور بیوی کا، اس کے بعد طلاق ہوئی۔ تو اب پہلی دو صورتیں یہاں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کا ترجمہ سن لیجئے آیات کا۔ کوئی حرج نہیں ہے تم پر اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو جب تک نہ چھو ان کو اور نہ فرض کیا ہو ان کے لیے کوئی مہر۔ تو جو چار صورتیں ہیں اس میں سے یہ صورت جو ابھی پہلے بیان ہوئی ہے، اسی میں ان کو مہر، ان کا مہر واجب نہیں ہوتا ہے اس صورت میں، اور اس کے عوض میں یعنی طلاق، وہ نکاح ہوا اور طلاق دے دیا، اس میں کوئی مہر پہلے سے مقرر نہیں تھا، لہذا کوئی مہر واجب نہیں ہے، لیکن ان کو الگ سے کوئی نہ کچھ دینا واجب ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، اور اس کی مقدار نہ تو اللہ نے مقرر کی ہے نہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی کہ کیا دو، کتنا دو، یعنی کم سے کم والی مقدار بھی اس کی کوئی مقرر نہیں کی ہے۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یہ اللہ نے بیان کیا ہے اس میں کہ جو مالدار ہے وہ اپنے ذمے اس کے بقدر سمجھے اور جو تنگی والا ہے وہ اپنے ذمے اس کے بقدر سمجھے۔ تو مالدار پر اس کے موافق اور تنگی والے پر اس کے موافق، متاعا بالمعروف، ایک خرچ ہے معروف طریقے سے یعنی قاعدے کے مطابق، اور یہ حق ہے نیکوکاروں پر، یعنی جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں، ہر کام کو اچھائی سے کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذمے یہ حق ہے۔ تو ابھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تین قسمیں ہیں، جو چار قسمیں ہیں جس میں سے دو بیان ہوئی ہیں، دوسری قسم اب آ رہی ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے ایک مہر مقرر کیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس کا نصف ہے جو تم نے مقرر کیا تھا۔
یعنی نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، پھر دونوں میں آپس میں تعلق بھی قائم ہوا اور اس کے بعد اس نے اس کو طلاق دے دیا کسی وجہ سے، تو جو مہر مقرر ہوا تھا وہ پورا دینا ہے۔ اور یہاں جو بیان ہو رہی ہے صورت وہ یہ ہے کہ آپس میں تعلق قائم نہیں ہوا، مہر مقرر ہوا تھا اور بغیر آپس میں ملاقات کے اس نے طلاق دے دیا تو بھی نصف دینا ہے۔ بعض لوگ جھگڑتے ہیں نا کہ صاحب کچھ نہیں، وہ تو نکاح ہوا تھا، اس کے بعد فلاں بات ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اکھڑ کر کے ہم لوگ الگ الگ ہو گئے، اور پھر میں نے اپنی بیٹی کو بھی بلا لیا وہاں سے، یہ اپنی بیٹی کو بھی لوا گئے میرے گھر سے، تو اب کیسا مہر ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں۔ تنہائی میں یکجا ہو جانا، نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کا تنہائی میں یکجا ہو جانا اتنی دیر کے لیے کہ اس میں ہم بستری ممکن ہے، تو اس کے بعد ہو یا نہ ہو وہ مہر کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل بھی وجود میں آئے، صرف تنہائی میں اکٹھا ہو جانا، اور اس کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس بات کے لیے کہ وہ دونوں اگر چاہتے تو آپس میں دونوں جسم اپنے ملا لیتے، تو اگر یہ نوبت نہیں بھی آئی لیکن اتنی دیر تنہائی میں رہ لیے تو مہر مقرر ہو گیا۔ اس کو شریعت کی لفظوں میں یا فقہی لفظوں میں کہتے ہیں خلوت صحیحہ، یعنی تنہائی میں اتنی دیر کے لیے یکجا ہو جانا، یہ اس کے مہر کے واجب ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ تعلق بھی قائم ہوا ہو۔ تو یہاں پر دوسری صورت یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا تھا اور اس کے بعد پھر ان کو طلاق دے دیا تم نے ان کو چھونے سے پہلے، یعنی اس کا موقع ملا لیکن نہیں ہوا، تب اس کی صورت نہیں ہے یہ، تو اس وقت جو ہے وہ نصف ما فرضتم، آدھا دینا ہوگا۔ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، وہ خود ہی کہہ دیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اور یا یہ کہ وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہوتا ہے، یعنی شوہر۔ اب شوہر اس میں کیا معاف کرے گا؟ یعنی مہر تو اس کا ہے، وہ چاہے معاف کر دے چاہے نہ معاف کرے، تو اس کے اختیار میں ہے نا۔ یہ لفظ یہ بتاتا ہے کہ ابتدا میں بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی مہر کی مقدار جو ہے وہ شوہر جب اکیلے ہوتا تھا بیوی کے ساتھ تو دونوں جیسے ہی یکجا ہوتے تھے وہ اس کو دے دیتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کی طرح جو ہے وہ یعنی یہ نہیں ہوتا تھا مؤجل ہوگا کہ معجل ہوگا، قاضی صاحب پوچھتے ہیں زور سے کہ بعد میں دیں گے ادھار کہ ابھی فوراً ادا کرنا ہے آپ کو، معجل ادھار رکھیے، ابھی کہاں ہم جیب میں لے کے تھوڑی آئے یہاں بارات لے کر کے، یعنی لاکھوں روپے خرچ کر کے بارات لے کے گیا ہے لیکن وہ جو 50,000 یا جو بھی مہر مقرر کرنا ہے وہ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو یہ مطلب ہے کہ وہ پہلے دے چکا ہے مہر، جس کا نکاح ہوا تھا شوہر، وہ تنہائی میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچا، معجل کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کو دے دے پہلے کہ یہ مقرر کیا تھا ابھی ہم نے اور یہ تمہارا ہوا، اس کو رکھو۔ تو وہ جو دے چکا ہے اگر اس کی قربت سے پہلے ہی اس کو طلاق دیا تو اب نصف ہی اس کا واجب ہوا، نصف اس کو لوٹانا چاہیے بیوی کو کہ وہ لوٹائے، کہ آدھا اب آپ واپس لے لیں، اس کو وہ معاف کر دے کہ نہیں رہنے دو، لوٹاؤ مت، ہے نا۔ تو یہ صورت تو آج کے زمانے میں نہیں پیش آنے والی، مطلب 100 میں سے 99 کو نہیں پیش آنے والی ہے۔ تعجب معلوم ہوگا کہ شوہر کیا معاف کرے گا، اس میں وہ معاف کرنے کی یہ صورت ہے کہ وہ فوراً دے دیا جاتا تھا، یہ فوراً دینے کی چیز ہے۔ مطلب سوچئے کہ ٹینٹ والے اور جمعدار تک کو دے دیتے ہیں، جب وہ تقریب پوری ہوتی ہے اور وہ اٹھا کر کے اب سب اپنا اپنا سامان لے جاتے ہیں تو اس تک کا ادا کر دیا جاتا ہے، اور بیوی جس کے لیے یہ سارے خرچے کیے تھے اس کا مہر ادھار ہے، ادھار۔ اب مرتے وقت اس سے معاف کراتے ہیں کہ معاف کر دو، خدا نخواستہ شوہر حیات اور بیوی کے ایسی حالت ہو گئی ہے کہ لگتا ہے کہ مر جائے گی، مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو۔ شرم سے مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو، اس سے پہلے ہی مر جائے خود۔ تو بہرحال یہ ایسی چیز ہے جو دے دینا چاہیے۔ وہ کبھی ایسی صورت کسی کے ساتھ پیش آ سکتی ہے کہ بھائی ابھی نہیں ہے فوراً، تو ہفتے 10 دن، مہینے 2 مہینے، سال بھر کے اندر دے دے تب بھی ٹھیک ہے، یہ بھی مؤجل کہلائے گا، یعنی یہ بھی ادھاری کہلائے گا، لیکن وہ خود جانتا ہے کہ ہماری استطاعت نہیں ہے، جیسے ہی ہوگی دے دوں گا، تو یہ تو صورت الگ ہے، اسی لیے جائز بھی ہے یہ صورت۔ لیکن عموماً اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیتے نہیں ہیں، ادھار رکھے رہتے ہیں۔ تو بہرحال
یہ دوسری صورت تھی کہ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا اور دونوں میں آپسی تعلق کے بغیر ہی طلاق ہو گئی تو نصف مہر دینا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم درگزر کر دو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپسی احسان کو نہ بھلا دینا، یعنی مطلب یہ کہ یہ طلاق جو ہے یہ تمہارے اندر کسی نزاع کا سبب نہ بنے، اور یہ تبھی نہیں بنے گا جب طلاق کی معقول کوئی شرعی وجہ ہو۔ محض غصے میں، محض معمولی باتوں پر غصہ ہو کر کے طلاق دے دینے سے اس حکم پر بھی عمل نہیں ہو پائے گا کہ آپسی تعلق بنا رہے۔ جب بے وجہ نمک تیز کر دینے پہ اگر کوئی طلاق دے دے تو آپسی تعلق کہاں بنا رہے گا دونوں خاندانوں میں؟ یہ اتنی سی بات پہ طلاق دے دیا۔ تو طلاق اس میں بھی اشارتاً یہ سمجھ میں آیا کہ شرعی ضرورت کے تحت طلاق دینی چاہیے۔ بس ایسی کوئی صورت پیش آ گئی کہ اب نبھ ہی نہیں رہی ہے کسی طرح، تو اس صورت میں طلاق ہے۔ اسی لیے دونوں کے گھر والوں کو بلا کر بیٹھنے کا حکم خود قرآن میں موجود ہے۔ 5واں پارہ جب آئے گا انشاءاللہ تو آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں سے ایک کو بلاؤ، وہاں سے ایک کو بلاؤ، دونوں مل کر کے فیصلہ کریں، یعنی شوہر اور بیوی نہیں، شوہر اور بیوی کے خاندان والے، ان کو بلا کر کے بیٹھاؤ، وہ آپس میں فیصلہ کریں، پھر وہ دونوں کہیں کہ اچھا ایسا کر لو، اچھا ایسا کر لو، اچھا ایسا کر لو، تو اس میں کوئی خاندانی نزاع ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح نکاح کے لیے مسائل معلوم کرتے ہیں، اور وہ کفو جو واجب بھی نہیں ہے اس کے لیے تو ایسا ماتھا پیٹتے ہیں کہ وہ ارے سید صاحب میری بیٹی سید ہے، وہ کیسے فلاں کے وہاں شادی کر لے گی، معلوم ہوا 50 سال 55 سال کی عمر ہو گئی، کفو کے چکر میں جو شرعاً واجب چیز بھی نہیں ہے، صرف اس کا خیال رکھنے کی بات کہی گئی ہے، صرف اس چکر میں اپنی بیٹیوں کو یا بہنوں کو لوگوں نے 40 50 سال تک کنواری رکھا اور اب رشتہ مل نہیں رہا ہے، پریشان ہے۔ تو یہ سب یعنی یہ جہالتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت چیز نہیں ہے یہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آپسی تعلق کو نہ بھول جاؤ، بے شک اللہ ان تمام باتوں کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک تو یہ طلاق کے احکام تھے، اور پھر آ رہا ہے عدت کے احکام، جو تم میں سے مر جائیں وہ وصیت کر جائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نماز سے متعلق ایک آیت بیان کی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، محافظت کرو تمام نمازوں پر اور خصوصاً درمیانی نماز پر، اور وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے خاموش ہو کر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر رہتے ہوئے نماز پڑھو، یعنی نماز کا ترک کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پس جب تم امن میں رہ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تم کو سکھایا ہے ان تمام باتوں کو جو تم جانتے نہیں تھے۔ یہ بیچ میں نماز کے احکام، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے نماز جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، اسی طرح نکاح بھی جو ہے عقد کے ساتھ ساتھ ایک عبادت کی چیز ہے۔ اور دو ابھی شوہر کے انتقال جو وفات پانے والا ہو تو وہ کیا کر جائے اپنی بیوی کے لیے، اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ جو زندہ ہے جس کی بیوی جس کو طلاق دیا ہے اس کے احکام تھے، ان دونوں کے بیچ میں اللہ کی طرف توجہ کا حکم جو خاص طور سے دیا ہے، اس میں بھی اس بات کا اشارہ ہے اللہ کی کیا اور کیا کیا مصلحت ہے یہ تو نہیں معلوم مفسرین کو، لیکن یہ ضرور لکھا ہے ان حضرات نے کہ ان دونوں معاملات کے بیچ میں یہ نماز کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، حکم ایک آیت ہے صرف کہ تمام نمازوں کی محافظت کرو، یعنی ان دنیاوی جھگڑوں میں پڑھ کر کے ایک تو یہ کہ اس کو نہ بھول جانا جو اصل تمہارے ذمے ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ دونوں چیزیں بھی جو ہے شریعت کے مطابق اس کا معاملہ کرو، جیسے نماز کے سارے احکام تم معلوم کرتے ہو اسی طرح سے جو ہے ان دونوں صورتوں کے احکام بھی معلوم کرو کہ تم نے بیوی کو طلاق دیا ہے تو وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہے، اور تمہاری موت ہو جائے تو وہ موت کی عدت گزارے گی جس کا بیان آگے آنے والا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں بھی تم اس کے احکام معلوم کرو، یہ بھی ہم نے ہی پیش کیا ہے تم پر، اور ہم ہی نے طلاق و نکاح کا ذمہ دار تمہیں بنایا ہے۔ تو جس طرح سے نماز اور دوسری عبادات کے احکام تم معلوم کرتے ہو اسی طرح ان کے احکام بھی معلوم کرو اور اس کے مطابق عمل کرو۔